السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت شمعون، آپ کا نام ریحانہ تھا، یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے ریحانہ بنت شمعون بن زید بن حنافہ۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا، حکم بھی ان میں شامل تھا۔ حضرت ریحانہ یہودیوں کی ان عورتوں میں تھیں جنہیں اس موقع پر مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ام المنذر بنت قیس کے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم چاہو تو اسلام قبول کر لو اور چاہو تو اپنے مذہب یہودیت پر قائم رہو۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رویہ سے رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ اچانک کسی شخص کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ سلبہ بن سیہ ہیں جو ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ سلبہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ریحانہ کے قبول اسلام کی خوشخبری سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ سلبہ ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ اسیر ہو کر آئیں تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ملک میں رکھا اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح فرما کر ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ بہر صورت وہ باپردہ رہتی تھیں اور ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔ رسول اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی اور آپ ان کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ ان کے مستقل قیام گاہ دار قیس بن فہد میں تھی۔ حسن صورت کے ساتھ نہایت پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ، ایک روایت کے مطابق 10 ماہ قبل وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہما۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔